اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے جاگیردار راز۔ جیسا کہ ہم نے کل یہ ٹاپک ہمارا جو ہے ادھورا رہ گیا تھا، جس میں ہم نے منصب دار راز آلریڈی پڑھا ہوا ہے، تو آج ہم جاگیردار راز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو منصب دار راز میں نے کل پڑھایا تھا، منصب مینز پوزیشن اور رینک، اور منصب دار کا مطلب ہے پوزیشن ہولڈر اور رینک ہولڈر۔ تو یہ ایک سسٹم تھا مغل سلطنت میں، یہ گریڈنگ سسٹم تھا مغل سلطنت میں۔ تو اس گریڈنگ سسٹم سے، اس منصب داری سسٹم سے، یہ جو مغل سلطان تھے، یہ ایک تو ان کی رینک اور سیلری اور ملٹری ریسپانسبلٹیز جو ہیں فکس کرتے تھے۔ اس سسٹم سے تو آج ہم پڑھیں گے جاگیردار کے متعلق۔ ایکچولی منصب دار اور جاگیردار یہ سیم ہے۔ سیم اس طرح سے ہے کہ جو منصب دار تھے تو انہی کو جاگیر اسائن کیا جاتا تھا اور انہی کو پھر جاگیردار کہا جاتا تھا۔ تو پہلے ہم کتاب پہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ منصب داراز received their salaries as a revenue assignment called jagirs, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most mansabdaras did not actually reside in or administer their jagirs. They only had right to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servants, while the mansabdaras themselves served in some other parts of the country. جو یہ منصب داراز تھے، ان کی ملٹری ریسپانسبلٹیز ہوتی تھی، اور اس کے بعد ان کی سیلری اور رینک فکس کی جاتی تھی، اور جب یہ اپنی ملٹری جو ہے یا کیولری مین، ہارس مین، سوار جو ہیں، یہ مینٹین کرتے تھے، تو اس کے بعد ان کو ان کی تنخواہ بھی دینی تھی۔ تو ان کی تنخواہ اس طرح سے یہ دیتے تھے کہ منصب داراز جو تھے، یہ منصب داراز تو receive their salaries as revenue assignments called jagirs. یہ اپنی تنخواہ ایک ریونیو اسائنمنٹ جس کو جاگیرز کہا جاتا تھا، کنگ جو تھا وہ ان کو ایک جاگیر اسائن کرتا تھا، گفٹ کرتا تھا، تو اس میں سے اس زمین سے یہ پھر ریونیو حاصل کرتے تھے، اور اسی ریونیو سے یہ اپنے ان فوجیوں کی جو تنخواہ ہے وہ دیتے تھے۔ یعنی جاگیرز، یہ زمین ان کو اسائن کی جاتی تھی، کوئی اسٹیٹ اسائن کیا جاتا تھا، تو اس سے پھر یہ ٹیکس حاصل کرتے تھے، ریونیو حاصل کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ اپنے فوجیوں کی تنخواہیں واگزار کرتے تھے۔ جاگیرز which were somewhat like اقتاز، اس میں ایک اقتا سسٹم ہے یا اقتاز۔ یہ اقتاز کیا تھے؟ یہ اقتا سسٹم کیا تھا؟ یہ ایک یونیک سسٹم تھا لینڈ ڈسٹریبیوشن کا یا ایڈمنسٹریٹو ڈسٹریبیوشن کا۔ ایک سلطنت کے، ایک امپائر کا جو زمین ہوتی تھی، جو لینڈ ہوتا تھا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا چھوٹے یا بڑے ٹریکٹس میں، جن کو اقتاز کہا جاتا تھا، اور یہی اقتاز پھر اسی طرح جس طرح سے جاگیرز ان منصب داراز کو اسائن کیے جاتے تھے، تو یہ اقتاز جو ہے یہ مکتس کو اسائن کیے جاتے تھے۔ یہ مکتس کون تھے؟ بٹ ان لائک مکتس جو تھے، جن کو اقتداراز بھی کہا جاتا تھا، جن کو یہ اقتاز اسائن کیے جاتے تھے، جس طرح سے منصب داراز کو جاگیرز اسائن کیے جاتے تھے، اسی طرح سے مکتس کو اقتاز اسائن کیے جاتے تھے، زمین اسائن کی جاتی تھی، پھر یہ اس سے ریونیو حاصل کر کے اپنے فوجیوں کی تنخواہیں دیتے تھے۔ Most mansabdaras did not actually reside in or administer their
جاگیر. جس طرح سے مختص جو تھے یہ آفیشلز جو ہوتے تھے یہ اپنے ان اقتاز میں رہتے تھے, وہاں پہ کام کرواتے تھے اور وہاں پہ جو ہے ان کا ریونیو حاصل ہوتا تھا. پھر یہ بھی اپنے فوجیوں کی جو ہے تنخواہیں دیتے تھے اور باقی جو سرپلس رہتا تھا وہ پھر سلطان کو دیا جاتا تھا. تو منصب دار جو تھے یہ ایسا نہیں کرتے تھے, بلکہ ان کے جو غلام ہوتے تھے, ان کے سرونٹس جو ہوتے تھے یہ یا زمیندار جو ہوتے تھے وہ ان کی جاگیر پہ کام کرتے تھے اور پھر وہاں پہ جو ریونیو حاصل کیا جاتا تھا وہ یہ منصب داراز اپنے فوجیوں کی تنخواہیں دیتے, اس سے یہ اپنے فوجیوں کی تنخواہیں دیتے تھے. اور یہ منصب داراز جو تھے یہ خود ان جاگیرز پہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے نوکر سرونٹس وہاں کام کرتے تھے. خود منصب داراز themselves served in some other parts of the country, اور یہ کسی دوسری جگہ ملک کی کسی دوسرے حصے میں اپنی جو ڈیوٹی کرتے تھے. In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salaries of their mansabdaras. اکبر نے جو یہ جاگیرز اسائن کی تھی اس نے بالکل کیئرفلی ان کو اسیس کیا تھا تاکہ ان سے جو ان جاگیرز سے جو ریونیو آئے وہ ان منصب داراز کی سیلری کے برابر ہو. By Aurangzeb's reign, this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum. لیکن اورنگزیب کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہوا. جو ان جاگیر سے ریونیو آتا تھا, ریونیو کلیکٹ کیا جاتا تھا, وہ کم کلیکٹ کیا جاتا تھا اس سے جو ان کی تنخواہیں ہوتی تھی. There was also a huge increase in number of منصبدار. اور اورنگزیب کے رین میں, اورنگزیب کے دور حکومت میں بہت زیادہ منصبدار کا نمبر بڑھ گیا تھا, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. جو یہ منصب داراز کا نمبر زیادہ ہو گیا تھا, بہت زیادہ منصب داراز بن گئے تھے, تو اس سے جو ہے فیکٹر کریٹ شارٹیج ان دا نمبر آف جاگیر, اس سے جاگیر کا نمبر جو ہے وہ کم پڑ گیا تھا. ایز اے ریزلٹ مینی جاگیرداراز ٹرائیڈ ٹو ایکسٹریکٹ ایز مچ ریونیو ایز پاسبل. تو اس طرح سے جو جاگیرداراز ہوتے تھے جن کو اسائن کیے گئے تھے جاگیرز, وہ یہ کوشش کرتے تھے جتنا ان سے ہو سکے اتنا یہ ریونیو کلیکٹ کرتے تھے. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign. تو اورنگزیب جو ہے اس سے آخری اس کے دور حکومت کے آخری وقت میں اس نے ان ڈیولپمنٹس پہ, ان جو یہ زیادہ ریونیو حاصل کیا جاتا تھا ان جاگیر سے, تو اس پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکا اور اس کے بہت زیادہ منصب داراز یا جاگیرداراز بڑھ گئے تھے, تو بہت زیادہ کمی پڑ گئی تھی جاگیرز کی. And the peasantry therefore suffered tremendously. اور جو ان جاگیرز پہ کام کرتے تھے, جو پیزنٹس تھے, جو زمیندار تھے, وہ بہت سفر کر رہے تھے, ان کی بہت زیادہ حالت خراب تھی, کیونکہ جو جاگیرداراز یا منصب داراز تھے وہ ان سے بہت زیادہ ریونیو لیتے تھے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, جاگیرداراز اور منصب داراز. یہ سیم لوگ ہیں کیونکہ منصب داراز جو تھے انہی کو جاگیر اسائن کیا جاتا تھا اور پھر یہی لوگ جاگیردار کہلاتے تھے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. باقی شکریہ.